خواہ کمی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وہ اسی لیے آئی ہے کہ جب کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے ان پروجیکٹس کو خود اوور لک کرنا شروع کیا ہے. اس کا مطلب ہے ان سے پہلے جو ہے کوئی قاطر خواہ دیکھ نہیں رہا. مائزہ صاحبہ لیکن آپ نے کہا نا میں وٹنس کر رہی ہوں, وٹنس سے کہیں زیادہ مائزہ میں اس وقت وکٹم ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بٹ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, اگر آپ کہہ رہی ہیں تو چلیں 1-2 ہفتے اور دیکھ لیتے ہیں کتنی بہتری آتی ہے. نہیں تو آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, دوبارہ بلا کے آپ کو شو کریں گے. بس ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے مائزہ صاحبہ سے کہ سردیوں میں کیا کون سے پلانٹ خراب ہو گئے تھے جہاں لوگوں کو جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ خوفناک جو تھی, ادھر کون سے پلانٹ خراب تھے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں تھی. اب گرمی شروع ہوئی ہے تو آپ کے بجلی کے پلانٹ جو ہیں پروڈیوس کرنے والے وہ خراب ہو گئے ہیں. اور یہ تو کوئی یہ کیا منطق ہے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ موسم گرم ہو گیا. موسم تو ابھی گرم ہونا ہے اور بھی گرم ہونا ہے, ابھی ایئر کنڈیشن چلنے شروع نہیں ہوئے. جب ایئر کنڈیشن چلنے شروع ہوں گے تو پھر جو ہوگا کیا حال ہوگا, یہ اس قسم کی ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمی بڑھنی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مبہم باتیں کرنے کی بجائے صحیح بجلی چوری کو بھی پچھلی حکومت نے اگنور کیا تھا, لائن لاسز کو بھی اگنور کیا تھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ معاملہ جو ہے ٹھیک کر لیں. Okay, let's not get into the blame game. I've got other issues to discuss also. لیکن load shedding ابھی ongoing لگ رہا ہے issue. To be very honest, Maiza, I really go with whatever logics you are saying. لیکن practical situation یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ لگے گا. اب یہ وقت اتنا نہ ہو جائے کہ 2018 کے الیکشن کیمپین کے بعد آپ لوگ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لارا ایک ہمیں لگا دیں گے جی الیکشن میں ہم دوبارہ جیت کر آئیں گے تو لوڈ شیڈنگ ٹھیک کریں گے. واپس آتی ہوں مائزہ آپ کے پاس. ناج بلوچ صاحبہ, ایز این اپوزیشن پارٹی سندھ میں آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ آئندہ کچھ دنوں میں, جس طرح سے مائزہ نے ابھی کہا کہ کچھ بہتر ہو جائے گی اگلے 1-2 ہفتے میں, اور جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ہفتے میں مزید بہتر ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, سب سے پہلے تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں سرگودا کا جو ایکٹ تھا, اتنا بروٹل, اتنا ان ہیومن ایکٹ ہوا, اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے کہ ایک اوقاف میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھا یہ جو درگاہ انہوں نے جہاں پہ یہ سارا ہولناک واقعہ پیش آیا. اور دوسری بات میں آپ سے 100% نہیں 200% اگری کرتی ہوں جو بات آپ نے انٹرو میں اپنے کہی کہ ایجوکیشن کا فقدان, تعلیم کا فقدان اور دین اور مذہب کو سبجیکٹ بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں اتنا ضروری ہے ریلیجن کو سبجیکٹ بنانا تاکہ لوگوں کو اسلام کی پراپر ایجوکیشن جو ہے ہر بندے کو ملے اور وہ ان جعلی عامل اور پیروں سے لوگ بچیں. تو یہ بڑا ایک بنیادی معاملہ ہے. اور بڑی بات میں نے آپ کو جس طریقے سے کہا کہ رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے تاکہ اوقاف میں تمام وہ جتنے بھی شرائنز ہیں یہ اوقاف میں رجسٹر ہونے چاہیے اور ان کی نگرانی ہونی چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں الیکٹریسٹی پہ جو آپ نے بات کہی ہے, تو دیکھیں کراچی میں تو آپ کے سامنے ابھی 3 دن پہلے جو جماعت اسلامی کے ورکرز کے ساتھ ہوا, جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا الیکٹریسٹی کے اوپر, تو ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کیا گیا. یہاں پہ 18 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 15 گھنٹے بھی ہو رہی ہے, 12 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور بالکل صحیح کہا سینیٹر روبینہ صاحبہ نے کہ ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے, ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ حالات ہیں. تو پوری سردیوں میں بھی یہی لوڈ شیڈنگ کا عمل چلتا رہا اور اب بدترین طریقے سے یہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹائم ڈیوریشن جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے. یہاں کراچی میں آپ کو بتاؤں کہ 62 بلین اوور بلنگ لوگوں کو کی گئی ہے کراچی کے لوگوں کو, اس کے باوجود بجلی لوگوں کے پاس نہیں ہے. جو لوگ بجلی اپنی الیکٹریسٹی کے بلز پے نہیں کرتے, ان کے نہ پے کرنے کے اوپر جو بجلی پے کر رہا ہے اس سے 27% اوور بلنگ چارج کی جا رہی ہے. انٹرنیشنلی جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو مارک اپ دیا جاتا ہے وہ 15% سے اوپر کبھی نہیں جاتا. آپ اوور بلنگ لائن لاسز کی مد میں کبھی بلنگ 15% سے اوپر نہیں کر سکتے, لیکن یہاں پہ 27% لوگوں کو اوور چارج کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی بجلی کی سپلائی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جو جتنی طلب ہے, جتنی ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق سپلائی اگر نہیں ہے تو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کس منطق کے تحت چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ وہ اپنے دوست مودی جن کو پہلے ساڑیاں تحفے میں دیتے تھے اب ان کو بجلی بھی دسمبر کے بعد دینے کا توفتاً ارادہ رکھتے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ پہلے قوم کو تو بجلی آپ دے نہیں رہے, اور پھر خواجہ آصف کی بیانات اور ان کے سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں کہ 12 سے 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب بھی وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی رہے گی. تو کہاں گئے وہ جھوٹے وعدے کہ نام بدلی کر دیں گے؟ شہباز شریف نے کہا میرا نام بدل دینا, 6 مہینے میں بجلی نہیں آئی, نام بدل دینا, 3 سال میں بجلی نہیں آئی. تو کیا نام رکھیں شہباز شریف صاحب کا؟
वो भी बता दें। इसके लिए तो मेरे ख्याल से अगले इंतखाबात वेट करना पड़ेगा और अवाम डिसाइड करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लोड शेडिंग की बिना पर रद्द किया था। लेट्स सी कि व्हाट द फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर पीएमएलएन व्हेन द इलेक्शन आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। नाज साहिबा, आपके लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 2 महीने की पाबंदी लग गई है बाय इलेक्शन के हवाले से। एंड अनफॉर्चुनेटली चकवाल वो एक एरिया है, एक वो हल्का है जिसके अंदर ये बाय इलेक्शन होना है, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने वीकेंड पर जलसा भी किया। उस जलसे के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ तो फिलहाल कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो मैं सेनेटर साहिबा से पूछूंगी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका इतना नॉलेज है लोड शेडिंग के ऊपर, आपने इतनी जबरदस्त किस्म की बातें की, मैं कंप्लीटली एग्री कर रही हूं नाज आपके साथ, लेकिन आप लोग अपनी पार्टी के अंदर इतना नॉलेज होने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा पाए और आप लोग जो है पाबंदी लगवा बैठे अपने ऊपर बाय इलेक्शंस। देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। इससे पहले भी जो 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे हुए, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं है। सिलेक्शन पार्टी इलेक्शंस आपने भी देखा ना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर 1988 में इलेक्शंस की जब बात हुई तो सिर्फ सिंध में इलेक्शन स्टार्ट हुए थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने इलेक्शंस रुकवा दिए थे, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हो जाते हैं और सिलेक्शन को उन्होंने चूज किया। लेकिन पीटीआई ने वेरी फर्स्ट टाइम इस चीज को परवाह न करते हुए कि पार्टी के अंदर जाहिर बात है जो एक शख्स जीत जाता है और एक शख्स हार जाता है तो विद इन द पार्टी ग्रुप बंदियां हो जाती हैं, उसकी फिक्र ना करते हुए एंड 2013 के इलेक्शन के दौरान हमने इंट्रा पार्टी कराए और अब दोबारा हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के प्रोसेस के अंदर हैं और उसकी तमाम मेंबरशिप हमारी मेंबर साजी पूरे पाकिस्तान में जारी है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट एंड वी बिलीव इन कंप्लीट डेमोक्रेसी और हमें ये यकीन है कि जब तक हम अपनी पार्टी में से जमहूरियत नहीं लाते हम मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे। तो हम तो इस चीज को मानते हैं, इस चीज के दाई हैं और हम अब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ अपनी। लेकिन बाय इलेक्शंस का क्या हुआ नाज बलोच साहिबा? पाबंदी लग गई ना 2 महीने के लिए, अप्रैल मई, मतलब क्या करेंगे आप? बाय इलेक्शंस भी हो जाते हैं, लोकल बॉडी भी हो जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत चल कहाँ पे रही है? यहाँ पे तो जो है वो कमजोर के लिए अलग कानून और ताकतवर के लिए अलग कानून, हुक्मरान के लिए अलग कानून और जो हुकूमत के बाहर बैठे हुए उनके लिए अलग कानून। कोई 500 रुपए की चोरी कर जाता है तो उसको दोबारा उंगली उठा रही है, अगर मैं आपको सही समझ पा रही हूँ। कोई नहीं, मेरी बात मुकम्मल देखें, यही तो मसला है ना, हमने बिल्कुल वो सीक्रेट बना दिया है इदारों को, हालांकि इदारे परफॉर्म नैब की तरह कर नहीं रहे। अब नैब का देखें ना, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि नैब दफन हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन हम वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने अयाज साहब वाले रेफरेंस के ऊपर आपके हक में फैसला दिया, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था, ऐसा ही है। देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन को तो बहुत जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तो हमें पहले कौम को ये प्रॉमिस करे कि आने वाले इलेक्शन बायोमेट्रिक के थ्रू होंगे, साफ शफाफ होंगे, धांधली ज़दा नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की फरमाया मोहतरमा, लेकिन नाज साहिबा आप लोगों ने भी उसके बीच में हाथ डालना है अंदर। आप लोगों को बिल्कुल ये करना पड़ेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो 126 दिन के धरने के बाद हम खान साहब को कह रहे थे कि आप ये कर जाएं। दिनेश, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि नैब हमारी अकाउंटेबिलिटी भी आप करें, हर चीज करें, इदारे काम तो करें। मुझे अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है नाज बलोच साहिबा, मुझे माइजा और पीपल्स पार्टी का टेक चाहिए। आई कम बैक टू यू। आपके लिए सिर्फ स्पेसिफिकली नाज, आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। आपने बात की कि आप अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार है, सब कुछ, सिर्फ एक पॉइंट के सामने छोड़ी जा रही हूँ, जवाब मैं वापस आके लूंगी कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, आप लोगों ने कहा कि आप लोग तैयार हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन आपकी पार्टी ने उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर दिया। ये किस तरह का दोहरा मयार है? जवाब तैयार रखिएगा, वापस आके आपसे जवाब लेती हूं। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ माइजा हमीद साहिबा मौजूद हैं। इन दोनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर एंड ऑफ कोर्स जो जलसे के अंदर जबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल की गई, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा से उनका टेक लूंगी। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जो चकवाल जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ सिफारिशात भी दी और कुछ क्रिटिसिज्म भी किया, दोनों का जवाब आपसे चाहिए। सिफारिश ये दे दी कि आप लोग यानी आसिफ अली जरदारी भी एक कतरी लेटर तैयार रखिए, क्या आप इस मशवरे पर अमल करने वाले हैं? दूसरी चीज, जिस तरह की क्रिटिसिज्म आप पर की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर की गई,
حالانکہ ان کو بتایا بھی گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، کان میں سرگوشی کی گئی عمران خان صاحب کے کہ بھائی ادھر یہاں پر اتحاد ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنی تنقید کا سلسلہ جاری رکھا. تو میڈم آپ کے ساتھ تو پورے ہینڈ ہو گیا نا، وہ ایک انگریزی میں ٹرم کہتے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے پوری باڈی ہو گئی یہاں پر. آپ لوگ کیوں منتیں کر رہے ہیں عمران خان سے کہ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک کینڈیڈیٹ پہ کر لیں؟ آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیجئے، ہارتا ہے تو ہار جائے. دیکھیں بینش، ہینڈ تو ضرور ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ خود کر گئے ہیں. کیونکہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کل کی اور جس طریقے سے وہ بولتے رہے وہاں پر، تو وہ ایک پولیٹیکل امیچورٹی کا جو مظاہرہ انہوں نے وہاں کیا، اپنے جو ساتھ لوگ تھے ان کی بھی نہیں سنی. تو اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ بس باقی میں آگے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، میرا مزاج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آؤں گی جو انہوں نے کل سندھ کے اندر جو نشاندہیاں کی کہ یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، آئی جی کے اوپر بھی جو ہے مسئلہ ہے اس کو بھی وہاں پہ مینشن کر دیا. تو آپ کی اطلاع کے لیے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ انسان پہلے کہتے ہیں نا puts one's own house in order، دوسروں کے گھروں میں مداخلت کرنے سے پہلے. کیونکہ آج اگر آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کہ جو نئے آئی جی کی تعیناتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ایک ریٹ پٹیشن ہو چکی ہے اور وہاں بھی ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہے. تو جو میرٹ کی باتیں کرتے ہیں، اگر میرٹ اور سب کچھ ہے تو پھر وہاں کیوں مسئلہ ہے، اس کا بھی ہمیں اب جواب چاہیے ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، ناز بلوچ صاحبہ نے بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں، ناز بلوچ نے. لیکن کیا وہ یہ بھول گئیں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی انڈائریکٹ طریقے سے سوالیہ نشان اٹھا لیے؟ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی جب ان کی جو اسپیکر صاحب نے بھیجی تھی ان کی جو